بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی آپ لوگوں کا؟ آج کا ولاگ جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے بنانا شروع کیا ہے۔ ہائے ایئرپورٹ بھی کیا بات ہے جی، کتنے پردیسی آ رہے تھے جا رہے تھے، اور ایسے بچے بھی میں نے نوجوان بچے دیکھے جو بالکل اپنا سامان لے کے نا بڑے ہی اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہائے پردیس کاٹنا آسان نہیں ہے۔ میری بیٹی بہت شادی تو ہوگی نا، لیکن جا رہی تھی تو وہ بھی اتنا رو رہی تھی۔ پردیسی جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو میں سب بچوں کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب بہت اچھے کرے، اللہ پردیسیوں کے لیے اتنی زیادہ آسانی کرے کہ وہ اپنے ملک میں کما سکے، اپنے ملک میں کام کاج کر سکے۔ تو لوگ اپنی ضروریات کے لیے باہر جاتے ہیں، پردیس کاٹتے ہیں اپنوں سے دور۔ کچھ بچے اپنے باپ کو مل رہے تھے، والد کو، تو بچوں کو تو نہیں پتہ کہ ہمارے والد ہمیں ہی سہولتیں دینے کے لیے جا رہے، لیکن بڑی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ تو دل سے دعا ہے سب پردیسیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے بہت آسانیاں کرے، اور اللہ انہیں اتنا زیادہ نوازے کہ انہیں پردیس کی ضرورت نہیں پڑے۔ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے، اتنا کچھ ہے، بس اللہ پاک اس ملک کو اچھے حکمران سے نواز دے۔ تو یہ پرچم جو ہے نا، آج میں نے صبح جب دیکھ رہی تھی، ہم صبح یہ فجر کا ٹائم تھا، فجر کے بعد کا نا، تو ماشاءاللہ بلند ہو رہا تھا، یہ بھائی اس کو بلند کر رہے تھے، ویسے تو اس کا مقام بلند ہی ہے، لیکن بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پرچم کے صدقے ہمارے حکمرانوں کو اللہ نیک ہدایت دے کہ وہ ہمارے ملک کو ایسا بنائیں کہ ہماری نوجوان نسل کو باہر نہ جانا پڑے۔ تو باہر پردیس کاٹنا بہت مشکل ہے، جو پردیسی ہیں نا تو یہ ان کو پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہے۔ پھر ہم لوگ تو کہتے ہیں وہ ڈالر کما رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ڈالر ہو، یورو ہو، کیا کہتے ہیں درہم ہو، دینار ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرنسیاں، لیکن بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے، آسان نہیں ہوتا۔ لیکن گھر والوں کی فرمائشیں اور ان کے ٹھاٹ پاٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ آہو جی کیا ہی بات ہے۔ میں ایک کہانی پڑھ رہی تھی، کہانی سن رہی تھی، پڑھ نہیں رہی تھی۔ آج آپ یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے تو خیر کہانیاں سنی بھی جاتی ہیں، تو بڑا ہی سخت رویا میرا۔ تو میں نا اپنی بیٹی کو سنا رہی تھی، تو وہ کہتی کہ ہاں ماما پردیس ایسا ہی ہے نا۔ اب میں شارٹ کٹ میں آپ کو وہ کہانی سناتی ہوں، تو پھر آپ بھی سن لیں کہ وہ ایک میاں بیوی ہوتے ہیں، دونوں میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں باہر سے اتنا کما کے لے آئیں گے کہ ہم نا اپنا ادھر اچھا سا پاکستان میں بزنس بنا لیں۔ تو ان کا یہ گول ہوتا ہے، اور وہ اس گول کو لے کے نا پاکستان سے باہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ آئی تھنک UK ہوتا ہے جہاں وہ شفٹ ہوتے ہیں۔ تو شفٹ ہو کے نا تو وہ دونوں بہت میاں بیوی محنت کرتے ہیں، تب ان کا ایک بچہ ہوتا ہے۔ تو اتنی محنت کرتے ہیں اور وہ اپنے گول کو پورا مطلب کر لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان کو ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کو وہ ڈالر وغیرہ یا جو بھی کرنسی ہوتی ہے تو وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا گول پورا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گول تو پورا ہو گیا ہے کہ ہم اچھا بزنس کر سکتے ہیں، لیکن تب تک گول پورا ہوتے ہوتے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں اور 2 بچوں سے نواز دیا ہوتا ہے۔ تو وہ بچے وہاں پہ سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، مطلب وہاں کی پڑھائیاں، وہاں کا رہن سہن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا پاکستان جانا بڑا مشکل ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم ادھر ہی کواٹیج ہوتا ہے نا ادھر کے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا یار پتر ہے کواٹیج کی ہوں۔ وہ کہتی ہے ماما وہ نا بہت ایکسپینسو ہوتا ہے کواٹیج جو ہوتا ہے نا، تو وہ جو نا لوگ خرید کے تو پھر وہاں پہ نا رہتے ہیں، اور وہ کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو وہ ایسے تو خرید نہیں سکتے، تو مطلب ان کے پاس اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ایسے خرید سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نا اس پہ قسطوں پہ خرید لیتے ہیں، اور وہاں پہ نا کیا کہتے ہیں قسط دینا بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور تو وہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے ہم خریدتے ہیں۔ یہ میرے چھوٹو کا ہاتھ میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم جب اس کو ڈرپ لگی تو میں بہت زیادہ میرا دل دکھ رہا تھا۔ تو خیر اب نے اس کے لیے خصوصی دعا کرنی، میرا بچہ بہت ویک ہو گیا تو نا، اور اب تو یہ چلا بھی گیا۔
تو وہ کہتی ہے کہ نا ہم لوگ اس گول کے پیچھے لگتے ہیں، وہ بندہ جو ہوتا ہے نا پھر اس کے بچے، وہ کہتا ہے کہ اب میں پاکستان نہیں جاتا، اب میں ادھر ہی سیٹل ہوتا ہوں، پھر وہ کاٹیج خرید لیتا ہے، اس میں رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر لیکن اس کا قرضہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس کو قرضے کو اتارتے نا اس کی ایج سے پہلے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان گئے تو ہمارا پاکستان جا کے کیا بنے گا، پھر وہاں کے جو رشتہ دار ہیں وہ بلے بلے ہوتی ہے، وہی امریکہ یا پتہ نہیں کینیڈا یا یو کے ہمارا رشتہ دار رہ رہا ہے، ہمیں اتنے پیسے بھیجتا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر کل کو میں مطلب کہ ہو سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنے نہ ہوں تو میرے کیا حالت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ گھر والوں کو وہ ساری سہولتیں دیتا ہے، ایشی شیشی یہ وہ گاڑی وغیرہ بھی لے کے دیتا ہے، لیکن خود وہ پس رہا ہوتا ہے۔ تو پستے پستے بس اس کی زندگی جو ہے وہ ایک دن بیٹھا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کہ مطلب کہ قرضے کے دلدل میں اتنا جکڑ گیا ہوں کہ وہ گھر کا قرضہ، پھر گاڑی انسٹالمنٹ میں لی ہے اس کا قرضہ، پھر پتہ نہیں اور کیا انہوں نے نیو گھر شفٹ کیا تھا پھر وہ لیا انسٹالمنٹ پہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا کیا حاصل ہے، مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنا گول پورا کرنے کے لیے باہر آیا تھا، باہر آیا ہوں تو باہر کا ہی ہو کے رہ گیا ہوں، اور پھر آگے میری زندگی پتہ نہیں کیا ہوگی۔ تو وہ انہوں نے سوال کیا ہوا تھا کہ آپ بتائیں کہ اس بندے کی کیا زندگی ہے۔ تو اس بندے کی بھی سٹوری سن کے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اپنے ملک کا تھوڑا کمایا ہوا جو ہے نا وہ زیادہ کمانے، جو باہر جاتے ہیں زیادہ کمانے کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب نوجوان نسل کو ہماری کو اپنے ملک میں اتنی ترقیاں اتنی کامیابیاں دیں کہ انہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہاں سیر و تفریح کے لیے بے شک دیں۔ یہ ہم ایئرپورٹ سے ہو کے آئے تو مجھے نا کھانے کا آرڈر آیا جامعہ سے، تو میں نے بنایا اور یہ اب میں ان کو ڈیلیور کرنے جا رہی تھی۔ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ سب پردیسیوں کے لیے دل سے دعا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب دے تاکہ یہ اپنے دیس واپس آ سکے۔ اللہ حافظ۔